موجودات کی ایک جو تقسیم ہے وہ تو یہ ہے کہ خارجی اور ذہنی. بعض اوقات لوگ اس کو عینی بھی کہتے ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر عینی جو ہے خارجی ہوتا ہے، لیکن ہر خارجی ضروری نہیں ہے عینی ہو. اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. اور خارجی وہ چیز ہے جس کا وجود جو ہے ذہن پر منحصر ہو، ذہن کے تصور پر منحصر ہو. تو ذہن اس کو متصور کرے یا نہ کرے، ذہن جو اس کا ادراک کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں درخت کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، یا اس کو متصور کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یا کوئی خاص درخت ہے، اس کو میں نے ساری زندگی میں کسی شخص نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اس کا وجود جو ہے کسی ذہن سے متعلق نہیں. یہ ایک تصوراتی تقسیم ہے. پھر فلسفیانہ مثلا باقلے کہتا ہے کہ کوئی ذہن تو اس کو دیکھ رہا ہو، ورنہ درخت کا وجود جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کے فلسفے پر منحصر ہوتا ہے. لیکن تصورات کے لحاظ سے خارجی وہ چیز ہے جو ذہن کو متصور کرنے پر جو ہے منحصر ہو. اور جو ذہنی وجود ہوتا ہے وہ خارجی اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے. تو ذہن میں جو چیزیں متصور کر سکتے ہیں وہ خارج میں موجود ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. اور حقیقت اور باطل کے درمیان جو یہ حق اور باطل کے درمیان جو تفریق ہے وہ اسی پر منحصر ہے کہ ذہن جو ہے خطا کرتا ہے. یعنی ذہن جو تصور کرتا ہے وہ ہمیشہ 100% اس کا تطابق جو ہے اور مطابقت جو ہے خارجی وجود سے ضروری نہیں. اسی لیے جو ہے حقیقت اور باطل کے درمیان جو ہے تقسیم موجود ہے. کیونکہ اگر ذہن ہر چیز کو اس طرح کہ وہ ہے متصور کر سکتا تو حقیقت اور باطل کی جو تقسیم ہے وہ ممکن نہ ہوتی. تو اس سے جو دوسری تقسیم جو کرنے کی اس کی طرف ہم آ سکتے ہیں. دوسرے نفس الامری میں کوئی چیز موجود ہو اور نفس الامری میں موجود نہ ہو. یہ خارج میں بھی ہو سکتا ہے ان معنوں میں کہ، اور ذہن میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی خارج میں اب درخت کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ سوال میں اٹھا سکتا ہوں کہ درخت صرف میرے ذہن میں موجود ہے تصور کے اعتبار سے، یہ خارج میں بھی موجود ہے. تو اس کا درخت کا جو حقیقی وجود بھی ہے، ذہنی وجود بھی ہے. یہ صرف ذہنی وجود ہے، حقیقی وجود نہیں. یا اس کا جو حقیقی وجود ہے وہ ذہنی وجود سے مکمل مطابقت رکھتا ہے یا مکمل مطابقت نہیں رکھتا. اور ذہن میں بھی جو ہم تصور کرتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ذہن جس چیز کو تصور کر رہا ہے وہ نفس الامری میں موجود ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق خارج سے ہو چاہے اس کا تعلق ذہن سے ہو. تو یہ ہم نے پچھلی بات کیا. خارج میں جو چیزیں موجود ہیں وہ عینی بھی ہو سکتی ہیں، غیر عینی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو چیزیں ہم حواس خمسہ سے دیکھتے ہیں جن کو متحیزات کہتے ہیں، ان کا مکانی وجود ہے. مثلا درخت ہے، تو اس درخت کا وجود جو ہے 4 پہلوؤں سے ہے. وہ کہتے ہیں یا قلم لے لیں، قلم کی مثال لے لیں، یا درخت کی مثال لے لیں، یا اینک کی مثال لے لیں، یا ٹیلیفون جو پڑا ہے اس کی مثال لیں. اس درخت کے 4 وجود ہیں. یعنی وجودات کو، ایک تو اس کا وجود ذہن میں، یعنی میں اس کو دیکھا، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ وہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ باہر اس کا وجود ہے لیکن اس کا وجود صرف ذہن میں ہو. اچھا، ایک اس کا وجود جو ہے فی اللسان، میں کہہ رہا ہوں جناب درخت، تو یہ اس کا. اور دوسرا وجود فی الکتابت، میں نے لکھا ہے درخت. اور چوتھا اس کا وجود فی الخارج، جو خارجی وجود ہے اس کا نہ کتابت سے کوئی تعلق ہے، نہ بولنے سے، نہ ذہن. تو اگر اس درخت کو میں کبھی نہ دیکھتا، نہ تصور کرتا، نہ اس کو زبان سے نکالتا، نہ اس کو لکھتا، یہ ممکن تھا بالکل. یعنی اس ذہن کے خارجی وجود کا جو ہے نہ میرے ذہن میں تصور کرنے سے کوئی تعلق ہے تصوراتی طور پہ، نہ اس کا تعلق انحصار جو ہے میرے بولنے پر ہے، نہ میری کتابت پہ ہے. یہ 4 طرح کے وجود ہیں. تو چیز کا جو ہے محض خارجی وجود بھی ہو سکتا ہے، محض ذہنی وجود بھی ہو سکتا ہے. یہ جو درخت ہے اس کا ذہنی وجود بھی، تو یہ درخت ہے اس کے 4 وجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا صرف ایک ہی وجود ہو، کوئی اس کو 3 وجود تیسرے نہ ہو. ایک ذہنی وجود بھی ہو سکتا ہے اور خارجی دونوں. یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ذہن میں وجود ہو، خارج میں نہ ہو.
ذہن میں ہو، خارج میں ہو، لیکن کتابت اور لسان میں نہ ہو. ذہن میں ہو، لسان میں ہو، کتابت میں ہو، لیکن خارج میں نہ ہو. خارج میں ہو لیکن کتابت میں، لسان میں. تو یہ 4 پہلوؤں سے اس کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس تقسیم کو پھر آپ جو ہے نفس الامری اور غیر نفس الامری میں بھی فروغ کر مزید جو ہے تقسیم تقاسیم یا مزید جو قسمیں ہیں اس کی وہ نکال سکتے ہیں. تو یہ تقسیم تقریباً کور ہو گیا. تو اب اس کو جو ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک بار تاکہ جو ہے اگر